الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر سی بات اردو زبان میں کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم سوال و جواب کی نشست کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو ایک سب سے بڑی نعمت جو عطا کی ہے وہ نعمت ہدایت ہے، اور جس کو غالباً 17 مرتبہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہماری گفتگو اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے رہے گی، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ 4 لفظ ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے اہدی، کہ مجھے ہدایت کی طلب ہے تو میں اس کو مانگنے کے لیے نکلا ہوں. ہدایت اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو رہنمائی کو کہتے ہیں نا. اور اگر میں یہ کہوں کہ رہنمائی علم کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی اگر میں کہوں کہ مجھے ایئرپورٹ کی طرف جانا ہے، میں کسی بھائی سے پوچھتا ہوں تو رہنمائی لیتا ہوں نا ان سے، یعنی میں ان سے علم لینا چاہتا ہوں کہ مجھے ایئرپورٹ کا راستہ بتا دیا جائے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہدایت کا ایک معنی علم ہے. ہدایت کا ایک اور دوسرا معنی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ ان کے پاس علم تو بہت ہے، کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں ہے. ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کا مطلب علم ہے، اور ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت صرف ہدایت ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ دونوں ہدایت، ایک علم کی ہدایت ہے اور ایک جو صرف خالصتاً ہدایت ہے، ان دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا. ایک جگہ تو فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں جو لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی. یہ وہ ہدایت ہے جو علم کی ہدایت ہے، رہنمائی کی ہدایت ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو میں اور آپ سیکھ کر لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ علم ہے. لیکن جو دوسری ہدایت ہے اس کا ذکر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا انک لا تہدی من احببت، کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے محبت کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ خاص ہدایت ہے جس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ توفیق کی ہدایت ہے. یعنی کہ اگر میرے پاس علم آ بھی جائے تب بھی میں اس علم کے اوپر چلوں گا جب اللہ کی توفیق ہوگی. اس علم کے ساتھ میں اسی وقت چل سکتا ہوں جب مجھے وہ توفیق ملے گی. تو یہاں پر جب میں کہتا ہوں نا اہدی، تو میں اللہ تعالیٰ سے علم بھی مانگ رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگ رہا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ہدایت کہا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں تعبیر کیا ہے وہ بارش کے ساتھ تعبیر کیا، کہ جس طرح بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بارش کا بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن کی بارش بھی ہو رہی ہے اور اس سے مردہ جو دل ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. بارش میں کیا ہوتا ہے
بارش میں پانی ہوتا ہے، اور پانی کی ضرورت، بلکہ ہمارا جسم پانی سے ہی بنا ہے، اور پانی کی ضرورت ہمیں ہر تھوڑی دیر کے بعد ہے۔ فی المثال آپ دیکھیں کہ پیاس لگے تو ہم 1 گھنٹے کے بعد پانی پی لیتے ہیں، کسی کو 15 منٹ کے بعد پیاس لگ جاتی ہے۔ تو جس طرح ہماری باڈی کو، ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے تو جی 10 سال پہلے ہدایت مل گئی تھی، اللہ کرے اب میری فیملی کو، میرے دوستوں کو بھی ہدایت مل جائے۔ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہدایت پانی کی طرح ہے جس کی ضرورت جتنی زیادہ آپ کو ہے اتنی زیادہ ضرورت مجھے بھی ہے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ سیکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ علم آپ نے سیکھ لیا، کوئی شخص جو ہے وہ گاڑی کا ٹائر چینج کرنا سیکھ لے تو یہ علم اس کے پاس آ گیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ گاڑی کا ٹائر کیسے چینج ہوتا ہے۔ اب وہ مزید علم سیکھتا جائے گا اور علم سیکھتا جائے گا، علم تو آتا جا رہا ہے، علم سٹور ہو رہا ہے اس کے پاس۔ لیکن ہدایت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس ایک مرتبہ آ گئی تو بس آپ کے پاس آ گئی۔ ابھی آپ نوٹ کریں، کوئی حافظ قرآن ہے، اس کے پاس علم ہے یا ہدایت ہے؟ اس کے پاس علم ہے نا، اس نے آیتوں کو پریکٹس کر کر کے یاد کر لیا۔ ہم کہیں گے کہ اس کے پاس علم تو ہے، لیکن ہدایت جس طرح سے مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اس حافظ کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے ہدایت کی۔ ہدایت بار بار مانگنے والی چیز ہے۔ اب آپ غور کریں، ہم جو ہے وہ نماز میں اگر صرف فرض نماز پڑھیں تو 17 مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے ہدایت دے دے۔ 17 مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہدایت چاہیے، ہدایت چاہیے، ہدایت چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ تو یہی ہے، جس طرح پانی چاہیے اس طرح ہدایت چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں، پھر فجر کی فرض پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں مجھے ہدایت چاہیے، پھر ظہر میں آتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے ہدایت چاہیے، پھر عصر میں جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے ہدایت چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ فجر سے لے کر ظہر تک آپ کو کچھ اہم معاملات کرنے ہیں، کچھ اہم بات چیت کرنی ہے، کچھ اہم رشتے ناطے طے کرنے ہیں، کچھ اہم کاروبار کرنے ہیں۔ اس کے لیے آپ طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، تاکہ اس ہدایت کی روشنی میں جو بھی میں لین دین کروں ہدایت کی روشنی میں ہوں، جو بھی گفتگو بات چیت کروں ہدایت کی روشنی میں ہوں، جو بھی رشتے ناطے طے کروں ہدایت کی روشنی میں۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے افضل عمل ہے وہ کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اگر آپ نماز سے لیٹ ہو رہے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ عصر کے وقت میں داخل ہو گئے اور آپ نے عصر کو چھوڑا ہوا ہے، اس وقت آپ کے پاس کوئی آ کر بات کرے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ بات ہدایت کی روشنی میں نہ ہو سکتا ہے کوئی جھگڑے والی بات ہو جائے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوا آپ نے فوراً جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد آپ کی بیٹری دوبارہ سے چارج ہو گئی ہے، آپ کے پاس ہدایت کی پاور آ گئی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کو حدیث قدسی میں الصلاۃ کا نام دیا، یعنی نماز کا تعلق اس سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ ایک اور بڑی اہم بات کر دیتے ہیں کہ ہدایت کی جو دعا ہے وہ ہم کرتے ہی نماز میں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب سوچیں کہ ہدایت ہمیں ملتی ہی تب ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا کیا اس کو ہدایت مل سکتی ہے؟ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار دعا کرو ہدایت مل جائے، نماز کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے۔
تو اس نماز کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، اس ہدایت کی دعا کو کریں گے تو ہدایت ملے گی نا۔ ایک اور بات سمجھ لیں کہ مانگنے کا انداز ہوتا ہے نا، کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو، ٹھیک ہے، آپ چلے گئے دوسرے کمرے میں۔ آج کل ہمارا ایک ایشو ہے، فوکس مینجمنٹ نہیں ہے، ہماری چیزوں پہ فوکس ہی نہیں ہے، دوسرے کمرے میں جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ میں کس کام کے لیے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں، آپ واپس آ گئے۔ مجھے بھی اتنی شدت نہیں تھی، پیاس نہیں تھی، تو میں نے آپ کو دوبارہ کہا ہی نہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یار بھائی یار پانی پلا دے، بہت پیاس لگ رہی ہے، بس جلدی سے پانی لیا، جس تڑپ کے ساتھ میں مانگوں گا آپ اس تڑپ کے ساتھ جلدی سے جائیں گے اور اچھا سا ٹھنڈا پانی مکس کر کے لے کر آئیں گے میرے لیے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اس ہدایت کو مانگ رہا ہوں اور ایسے مانگو ہدایت صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر، یعنی اتنی تیزی سے، کوئی تڑپ نہیں، کوئی طلب نہیں، تو بتائیے ہدایت ملنی چاہیے؟ نہیں ملنی چاہیے نا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ ہدایت ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق اللہ کی توفیق کے ساتھ بھی ہے، جس کو میں نے پانی کی طرح طلب کرنا ہے، بار بار طلب کرنا ہے، تاکہ فجر سے لے کر ظہر تک کے جو معاملات ہیں، جو لین دین ہے، جو گفتگو ہے، جو بات چیت ہے، وہ سب رہنمائی میں ہو جائے۔ تو یہ ہے اہدی، کہ مجھے ہدایت مل جائے۔ اچھا، ہدایت جو ہے وہ ہدیے کو بھی کہتے ہیں اور ہدایت کو بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، ہدیہ ہوتا ہے نا، کوئی تحفہ ہو، کوئی نعمت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا موبائل فون ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ہے تو یہ ہدیہ، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کسی کے سر میں درد ہو تو آپ مستشفیٰ جاتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، تو وہ آپ کو بولتے ہیں کہ حبہ واحدہ، ایک آپ نے گولی کھانی ہے صبح اور ایک گولی آپ نے کھانی ہے شام کو۔ اب میں کہوں کہ یار میرے تو سر میں بہت درد ہے، میں ہدایت کو ایک طرف رکھتا ہوں، میں وہ سارا پتہ کھا لیتا ہوں، تو وہ جو تحفہ تھا میرے لیے وہ وبال بن جائے گا میرے لیے، وہ تحفہ میرے لیے ایک نقصان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی ہے، اس آنکھ کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی جو بینائی ہے وہ صحیح ہے ماشاءاللہ، دونوں آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس آنکھ کے اوپر غور کریں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ سائڈ سے ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ سائڈ پہ کیا ہے، کون سا پردہ لگا ہے، کون سی دیوار کا رنگ ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایسی بیماری ہے کہ اس میں سائڈ کا نظر نہیں آتا، الحمدللہ۔ پھر دیکھیں اس آنکھ کو غور کریں، اس آنکھ کے اندر خاص قسم کا پانی ہے، اس کی خاص مقدار ہے، اگر وہ مقدار زیادہ ہو جائے تو آنسو بننا شروع ہو جائے، الحمدللہ۔ پھر یہ آپ کی آنکھ کے بالکل اندر یہاں بیچ میں ایک سوراخ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو کہتے ہیں نیزو لیکریمل ڈکٹ۔ جب آنکھ کا پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس سوراخ کے ذریعے سے آپ کی ناک سے نکلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اعتبار سے جب ہمیں رونا آتا ہے تو پھر ناک بھی بہنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ آنسو جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس ڈکٹ کے ذریعے سے، سوراخ کے ذریعے سے وہ ناک سے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بلاک ہو جاتا ہے، ان کے آنسو ناک سے نہیں نکل پاتے، تو الحمدللہ۔ اسی طرح یہ آنکھ میں جو پانی آتا ہے نا، بعض لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈرائی آئیز، آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ تو جب ان کو ادھر ادھر دیکھنا ہو تو آنکھوں کو نہیں ہلاتے، وہ اپنی گردن کو ہلاتے، تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ جو آپ کی آنکھ جھپک رہی ہے نا، پلک نیچے ہوتی ہے اور اوپر ہوتی ہے خود بخود، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی بار جھپکتی ہے،
بعض لوگوں کو اس کا فالج ہو جاتا ہے، اس کا یہ نیچے گر جاتی ہے، جب دیکھنا ہوتا ہے تو ایسے اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی ہم صرف اس آنکھ کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں، اور جو آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں، آپتھلمولوجسٹ جن کو کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جن کی آنکھیں کالی یا ڈارک براؤن ہوتی ہیں نا، اس میں آنکھوں کی بیماریاں کم آتی ہیں. ہم تو نیلی اور ہری آنکھوں پہ مرنے والے لوگ ہیں نا، لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کالی آنکھیں اور بھوری آنکھیں، براؤن، ڈارک براؤن، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو صرف ایک آنکھ کے اوپر اگر ہم بیٹھ کے توجہ دیں، اللہ کا بہت بڑا ہدیہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر میں اس کو ہدایت کی روشنی میں استعمال کروں گا تو یہ صحیح چلے گی، اگر اس کو ہدایت کی روشنی میں استعمال نہیں کروں گا تو یہ خراب ہو جائے گی. یعنی ہدایت کون سی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. میں موبائل کی اگزامپل دے رہا تھا کہ بھائی موبائل آپ کا بہت اچھا ہے، بہت بڑا ہدیہ ہے، تحفہ ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو سوا ان لوگوں کے جن کا واٹر پروف ہے، آپ نے اس کو پانی میں ڈال دیا. پانی میں ڈال دیں گے تو وہ پانی پی جائے گا سارا، اور اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ اس کا انتقال ہو چکا ہوگا. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے لفظ اہدی. اب اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگ رہے ہیں تو پانی کی طرح مانگیں، بار بار مانگیں، آرام سے مانگیں، ایک تڑپ کے ساتھ مانگیں. اور اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے نا، وہ نعمت ہدایت. ہدایت دینی اعتبار سے بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی. آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی اچھے دوست سے مشورہ کرتے ہیں، وہ آپ کو ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، ایک اچھے دوست کی شکل میں جو آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے. اچھا، دوسرا اس میں لفظ ہے نا. عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ نا کا مطلب ہے ہم سب کو ہدایت دے. اچھا، ہم سب کے لیے آپ ہدایت مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کہوں نا اہدینا، تو میں کہوں یا اللہ میرے والدین کو، میرے اگر اہل اولاد ہے ان کو، میرے بھائی بہنوں کو، اور میرے رشتہ داروں کو، اور میرے دوستوں کو، سب کو ہدایت دے. یعنی یہ آپ کی تڑپ کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یا اللہ میں بھی صحیح چلوں، اور میرے یہ لوگ بھی جو میرے جان پہچان کے لوگ ہیں یہ بھی صحیح طرح سے چلیں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر تو کہیں اہدنا، اور باہر نکل کر بولیں کہ بھائی تو بھی فارغ ہے، تو بھی فارغ ہے، تو میرا رشتہ دار لگتا ہی نہیں ہے کہیں سے. یعنی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اور آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو جہنم کے دروازے پر چھوڑ کر آئیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا، تو یہ آٹومیٹکلی ایک ہمدردی کا کلمہ ہے کہ اللہ میں بھی بچ جاؤں، میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی بچ جائیں. ایک ماں نے سوال کیا ایک شیخ سے، کہا کہ میرا بیٹا صبح نماز پہ اٹھتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو شیخ نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور وہ سو رہا ہو تو تم کیا کرو گی؟ کہتے میں تو بھائی ہلہ مچا دوں گی، میں تو شور مچا دوں گی کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اٹھ جاؤ، اس کی ٹانگ کھینچوں گی اس کو. کہتے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو کیا تم چاہتی نہیں کہ تم اس کو جہنم سے نکالو؟ نماز کے لیے ایسے ہی اٹھاؤ جیسے تمہارے گھر میں آگ لگ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ نقطہ ہے نا کا. یہ جو نا لفظ ہے نا، اس میں یہ ہے لوگوں کو نہ کرنے والا نا ہے، سب کو ملا کر چلنے والا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات اس نا کے اندر کیا ہے کہ جب مثال کے طور پہ ہم 4 دوست ہیں، 4 دوست میں سے اگر ایک دوست جو ہے وہ صحیح طرح سے چل رہا ہے، ابو عبد الرحمن جو ہے وہ صحیح طرح ہے ماشاءاللہ سے، اچھا دینی اعتبار سے، تو اگر وہ باقی تینوں کے اوپر محنت نہیں کرے گا نا، باقی 3 بولیں گے چلتے ہیں ہم کہیں کلبنگ کرتے ہیں فی المثال، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ جو ابو عبد الرحمن ہے اس کو بھی وہ لے جائیں گے کلب میں. کیوں؟ کیونکہ اہدینا کے اندر یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے اوپر محنت کرتا، کیونکہ جہاں زیادہ، وہ کہتے ہیں نا کہ میجورٹی از اتھارٹی، مائٹ از رائٹ، کہ جس کی زیادہ پاور اور قوت ہے وہ ادھر کھینچ لے گا اس کو، آج نہیں تو کل کھینچ لے گا. اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں دا بیسٹ ڈیفینس از آفینس، کہ سب سے اچھا بچاؤ یہ کہ آپ خود حملہ کرو، سب سے اچھا بچاؤ یہ کہ آپ خود سے بات کرو کہ یہ صحیح ہونا چاہیے، یہ غلط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟
تو یہ ہو گیا اہدینا. اچھا اب لفظ ہے الصراط. الصراط کے نا 3 معنی ہیں. عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک سے زیادہ معنی جو ہیں وہ ہم جب ساروں کو جمع کر لیں تو پھر اس کا معنی ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے. الصراط کا مطلب ہے لمبا، چوڑا یعنی کشادہ اور سیدھا رستہ. جو رستہ لمبا بھی ہے، اسٹریٹ بھی ہے، اور کشادہ بھی ہے، وائڈ بھی ہے، اور سیدھا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم جب بھی کوئی رہنمائی مانگتے ہیں تو ہمیشہ منزل کی رہنمائی مانگتے ہیں نا. میں نے جس طرح آپ سے کہا تھا کہ اگر پوچھا جائے کہ ایئرپورٹ کدھر ہے، بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ کدھر ہے، وہ بتائے گا کہ آپ یہاں سے سیدھا جائیں، پھر ایک بہت لمبا روڈ آئے گا، پھر شارع رئیسی آئے گا، آپ ادھر سے رائٹ لیں، لیفٹ لیں، اس طرح کر کے آپ رستے پر ہمیشہ منزل کے بارے میں پوچھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے کہ تمہیں منزل کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی. اگر تم اس رستے پر چڑھ گئے نا جو لمبا، سیدھا اور چوڑا رستہ ہے، تو تم کامیابی کے رستے پر ہو. اچھا رستہ بھی لمبا ہے اور چوڑا ہے، یعنی کہ اگر لاکھوں لوگ بھی اس پر آ جائیں کسی اور کو ٹینشن نہیں ہے. دراج ہے اور پراہ ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر ایک ہوتا ہے نا چھوٹا سا رستہ ہو، چھوٹی سی گلی ہو، تو میں بولوں یار میں چلا جاؤں اس پہ، باقی سب کو چھوڑو. نہیں، یہ رستہ اتنا چوڑا ہے کہ جو لوگ بھی آ جائیں گے نا وہ کم نہیں پڑے گا. دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں اس رستے پر آنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک آدمی ہے، اس نے 10 حج کیے ہیں، اور ایک آدمی آج توبہ کر کے اس رستے پر آ گیا ہے. اللہ کے نزدیک جو ہے نا کمال یہ نہیں ہے کہ اس نے 10 حج کیے ہیں، کمال یہ ہے کہ وہ اس رستے کے اوپر آ گیا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا یار میرے پاس تو بہت گناہ ہے، میں کیسے آؤں گا اس رستے پہ. تم ایک توبہ کرو، تم اس رستے پر چڑھ جاؤ گے. یہ دین کی خوبصورتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک جو ہے، جو معزز ہے، عزتوں اور اکرام والا ہے، وہ کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، جس کے اندر ڈر خوف ہے، جس نے توبہ کی اور اس رستے پر آ گیا. تو اصل ہمیں اس رستے پر آنا ہے جو کہ لمبا، سیدھا اور چوڑا رستہ ہے. اچھا اب ہے اس رستے کے اوپر جو ہے نا سائٹ پر دروازے بنے ہوئے ہیں، اور دروازے میں جو ہے نا وہ شیطان بلا رہا ہے. بہت سارے لوگ رستے پر تو آ جاتے ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، ان کو ہدایت بھی مل گئی، رستے پر آ گئے. اب کوئی شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ چھوڑ تو ادھر آ جا، یہ غلط کام کر لے. تو غلط کام جب کر لے گا تو وہ رستے سے اتر جائے گا. اسی لیے میں نے بتایا نا کہ لوگوں کے پاس علم تو ہے لیکن ہدایت بار بار مانگنے کی چیز ہے. ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ علم والا ہو، لیکن پتہ چلا کہ وہ کسی غلط کام میں دروازے سے باہر نکل گیا جہاں اس کو شیطان بلا رہا تھا. تو کیا ہوگا؟ اس کو دوبارہ سے دعا کرنی پڑے گی اہدینا، اور دوبارہ اس رستے پر آنا پڑے گا. ہمارے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے، غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں نے جو ہے بس میں اب جو چاہوں کروں، میں نماز تو پڑھتا ہوں 5 وقت، اگر میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا تو کیا مشکل ہے، نمازی تو ہوں نا. یہ شیطان اس کو پٹی پڑھاتا ہے کہ وہ بولتا ہے دروازے سے ایگزٹ بھی کر لے، بعد میں تو ہے ادھر ہی. ایسا نہیں ہے. اچھا اب آتے ہیں المستقیم کے اوپر، اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ پیش ہوتا ہے سیدھا، لیکن میں نے تو آپ کو صراط کا ترجمہ بتایا تھا. کیا کیا باتیں؟ 3 باتیں: لمبا، سیدھا اور چوڑا رستہ. تو مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ مستقیم کے اندر 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ استقامت، کہ میں اس رستے پر استقامت کے ساتھ چلتا رہوں، صراط المستقیم، استقامت کے ساتھ چلتا رہوں. ایک تو مستقیم کا یہ مطلب ہے.
یعنی میں اللہ سے بار بار دعا کرتا رہا ہوں، یا اللہ مجھے اس راستے سے نہ ہٹانا، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے اس راستے پر رہنا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ میں کوشش بھی، میری استقامت بھی ہو کہ میں ان دروازوں کی طرف نہ دیکھوں جہاں سے شیطان مجھے بلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مستقیم کے اندر ایک اور لفظ چھپا ہوا ہے، عربی میں قام و یقوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نیچے ہوتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اونچے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ رستہ جو ہے نا، یہ اصل میں مستقیم رستہ ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے، اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جتنا آپ علم کے ساتھ چلتے جائیں گے یہ آپ کو اوپر لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے اور علم والے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اوپر جانے کو کہتے ہیں درجات، اور نیچے آنے کو کہتے ہیں درکات۔ تو یہ مستقیم جو رستہ ہے نا، یہ آہستہ آہستہ اوپر لے کے جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی نہ کسی ایگزٹ پر شیطان کا رستہ لے لیا تو آپ کو وہ دوبارہ سے نیچے لے آئے گا۔ وہ ہوتا ہے نا سانپ سیڑھی والا گیم ہوتا ہے، جس میں وہ سانپ کاٹ لیتا ہے تو ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ وہ سانپ جو ہے وہ شیطان ہے۔ اگر وہ ہمیں ایک بار ڈس لے گا، وہاں پر کوئی بھی کام کروائے گا، فی المثال وہ بولتا ہے چلو جھوٹ بول دو، جھوٹی گواہی دے دو، قتل کر دو فلانے کا، تو کیا ہوگا کہ وہ نیچے لے آئے گا۔ پھر ہمیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی پڑے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کب ہدایت دے گا؟ وہ ہماری تڑپ کے اوپر ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ بار بار اس نے صرف ایک چکر ہی لگایا ہوا ہے کہ ہدایت پر آتا ہے پھر غلط کام کرتا ہے پھر نیچے آتا ہے، پھر ہدایت پر آتا ہے پھر غلط کام کرتا ہے پھر نیچے آتا ہے، تو اوپر کیسے چڑھے گا وہ؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی اہم آیت، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی سب سے اہم ترین آیت یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ جس کے حوالے سے ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ کیسے مانگ رہا ہوں۔ تو یہ آج کا ہمارا مختصر سا درس تھا، جس میں ہدایت بھی ہے اور علم کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں 3 منہج کا ذکر کیا، 3 طریقوں کا۔ فرمایا ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد فرمایا یہ وہ رستہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 اور رستوں کا ذکر کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مغضوب علیہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ دیکھیے اب ان 3 راستوں میں کیا چیز کامن ہے، کیا چیز ملتی جلتی ہے؟ تینوں میں علم کا تعلق ہے۔ مغضوب علیہم یہود کیوں رہے؟ علم تو بہت تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ ضالین گمراہ کیوں ہوئے؟ نصارہ نہ علم سیکھا نہ اس کے مطابق عمل کیا۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے پاس علم تو بہت ہے لیکن عمل نہیں کرتا، بلکہ اگر ابھی بات کرنے کا موقع دیا جائے تو غالباً علماء سے زیادہ بات کر لیں گے۔ علم تو بہت ہے لیکن عمل نہیں کرتے، یہ بھی ناکام ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ نہ علم سیکھا، اور جب علم نہیں ہوتا تو جو منہ میں اٹھایا بول دیا، جو دل میں آیا کر لیا، کیونکہ علم نہیں ہے نا۔ علم تو آپ کو ایک حد دیتا ہے۔ اچھا، اور تیسرا رستہ کون سا ہے؟ وہ صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ وہ صراط مستقیم جو لمبا سیدھا اور چوڑا، جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ میری اور آپ کی بات میں تناقض تو ہو سکتا ہے، کمزوری تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے نا، فرمایا جو ایسے رستوں پر چلتا ہے جو علم سے چمٹ جانے والا رستہ ہے، یلتمس فیہ علما، علم سے چمٹنے کا مطلب کیا ہے کہ میرے اندر علم بھی ہے اور اسی کے مطابق میرے اندر سے عمل نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب علم کے ساتھ عمل کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ وہ ہے جو جنت کے رستوں پر چل پڑتا ہے۔ تو یہ مختصر سی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور دین حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔